زراعت پر ہماری حکومت کی خصوصی توجہ ہے، زراعت پر ہماری حکومت کی خصوصی توجہ ہے۔ ایگریکلچر سیکٹر پورے کا پورا جو ہے اس سال اس کی نیگیٹو گروتھ ہے 0.31۔ بدقسمتی سے نیگیٹو سیکٹر رہا ہے وہ ایگریکلچر ہے۔ یہ اسی کام نہیں کر رہے۔ ایگریکلچر جو ہے وہ 0.19% نیگیٹو ہے۔ ہماری جو ویٹ مارجنل انکریز ہے، رائس کا جو ہے وہ تھوڑی سی بلکہ پچھلے سال سے بھی کم ہماری پروڈکشن ہے۔ اسی طرح میز جسٹ آلموسٹ دا سیم۔ میجر جو ہٹ پڑی ہے وہ ہمیں کاٹن میں پڑی ہے، وہ ہماری پلسز ہیں، ہمارے فروٹس ہیں، آئل سیڈز ہیں، اس میں بھی ڈکلائن ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کے دوران ایک آواز سنی کہ اے سی کام نہیں کر رہے، اے سی کی فکر پڑی ہے، اب گرمی لگ رہی ہے لیکن کسان کی گرمی کا کوئی احساس نہیں۔ پسینے کی فکر ہے۔ جو اگلا شعبہ وہ بتانے لگے تھے اس میں بھی پسینہ تھا، اس میں تو پوری قوم کو پسینہ آ گیا۔ ہم نے آن ریکارڈ یہ بات کہی ہوئی ہے کہ زراعت کے شعبے کو سر اس کا نیچے ہے اور دم اس کی اوپر انہوں نے کر دیے، اور یہ جو شہری بابو ہیں انہوں نے جان کے لوگوں کو برباد کیا ہے، انہوں نے جان کے انڈیا کو مارکیٹ دی، انہوں نے جان کے دھنیا تک اور انہوں نے جان کے ادرک تک انڈیا سے امپورٹ کی، سبز مرچیں تک امپورٹ کی، اور پھر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ زراعت ہماری جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اب بدیانتی کی انتہا ہے کہ اردو بولتے بولتے جب دالیں ہماری پیداوار اور ہماری تباہی کی داستان دالوں کی سنائی جا رہی تھی تو کہا گیا کہ پلسز، تاکہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے کہ دال میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ جب چاول کی بات آ رہی تھی تو یہ کالے انگریز اور نیلے پیلے انگریز یہ کہہ رہے تھے، اس وقت آپ نے سنا کہ جناب رائس، چاول نہیں کہتے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ لگے کہ ہم تو کہتے ہیں منجی، سیدھی سیدھی کہ منجی برباد ہوگی لوگوں کی، منجی والے مارے گئے۔ اچھا اب اس کے بعد پھل، کیلا جب انڈیا سے آئے گا تو پھل یہاں کیا کرے گا مسکین کا بچہ؟ جب کھجور آپ منگوائیں گے سندھ کی اور ڈیرہ غازی خان کی اور ڈیرہ اسماعیل خان کی کھجور کے بغیر منگوائیں گے باہر سے، انڈیا سے آپ جب راجستھان کی کھجور پاکستان میں لے کے آئیں گے تو کھجور والا کیا کرے گا؟ آج کھجور جو ایک پڑوسی ملک کا اس کا ریٹ لکھا ہوا تھا وہ 240 روپے کلو تھا، آج 500 روپے پہ بھی کھجور بک رہی ہے، آج 2500 پہ بھی مہنگی ترین کھجور بک رہی ہے، جو بڑی متبرک کھجور ہے اگرچہ، لیکن آپ ریٹس دیکھ لیجئے گا نا۔ اب اس کا ایک پہلو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ کاٹن بیلز کہہ رہے تھے کپاس میں ہمیں مار پڑی ہے، کپاس برباد ہو گئی ہماری، یہ سیدھی بات کیوں نہیں کرتے؟ گندم ہماری رل گئی، ہماری نرسیں 5 دن سے پاکستان کی بیٹیاں جو گندے زخم لے کے جانے والے ان کے پاس جب جاتے ہیں، جن کو ماں بہن اپنی ٹھیک نہیں کر سکتی، وہ ماں بہن سے زیادہ مسیحائی کرتی ہیں، وہ نرسیں سڑک پہ بیٹھی ہیں، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ لاہور کی نرسوں کے پاس کوئی چلا جائے۔ ایک اور بات، اس کو چھوڑ دیجئے، ہم بات کر رہے تھے کہ کیا کوئی معاشی ہدف، یعنی معاشی ہدف کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اور اس کے لوگوں کو زندگی بہتر دینے کے لیے جو منصوبے بنائے جاتے ہیں، سوائے میگا منصوبے جن میں جنگلہ اور سریا لگتا ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، ان منصوبوں میں سے کسی منصوبے کا ہدف کا مطلب یہ ہے جو ہم نے منزل طے کی تھی وہ اس 1 سال میں کوئی منزل ملی؟ آنسر از نو۔ ابھی آپ نے دیکھا جب وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے ساتھ یہ کہا اچھا فروٹ اب اس قدر مہنگے ہو گئے کہ لوگ فروٹ کھا نہیں سکتے، صرف فروٹ سونگھ سکتے ہیں اور دور سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور کام ہوا ہے جو انتہائی خطرناک کام ہے، وہ یہ ہے کہ سکولوں کو کر دیا گیا ہے، 5,000 سکول پرائیویٹائز ہو چکے ہیں، فاٹا کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں، 7,000 اور کی تیاری ہے۔ جو 2 روپے سکول میں 5 روپے سکول میں فیس تھی اب وہ 550 روپے منیمم ہے۔ کیا تعلیم سستی ہوگی؟ آنسر از نو۔ کیا صحت، دوائی کی ہم بات کر چکے، وہ سستی ہوگی؟ آنسر از نو۔ کیا چھوٹے کسان کو کچھ ملے گا؟ آنسر از نو۔ اس لیے یہ صحیح معنوں میں تکلیف کا بجٹ ہے، ریلیف کا بجٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب تلاشی گمشدہ میچ کسے تلاش کر رہے ہیں؟ اپوزیشن کو۔ ایک آدمی تو آج کھڑا ہو جاتا، کہتا آپ نے یہ پچھلے سال جھوٹ بولا تھا، میں آپ کے جھوٹ کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، پرجری مت کریں قوم کے ساتھ، آپ غلط بیانی مت کریں۔ ایک آدمی تو کھڑا ہو جاتا، کہتا یہ نظام سرمایہ داری کا سرمایہ دارانہ بجٹ ہے، میں عوام کے ساتھ ہوں اور میں واک آؤٹ کرتا ہوں۔ ایک بھی کھڑا نہیں ہوا اپوزیشن کو، آج میں خود اس کا ممبر ہوں، میں تلاش کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، عوام کا اپنے ذکر کے عوام کی آواز شامل کر لیتے ہیں۔ جی، تصدق صاحب کی ٹویٹ ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ پلیز بی کیئرفل، مجھے کہتے ہیں ہوشیار ہو جائیے،
इन एनी क्रिटिसिज्म ऑफ PMLN गवर्नमेंट, ये जो नून लीगी गवर्नमेंट है, इस पे जब आप एतराज करते हैं तो इज अ रिस्क टू डेमोक्रेसी, तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। आइंदा एहतियात करेंगे जी, जमहूरियत को खतरा कोशिश करेंगे कि एतराज के जरिए से बिल्कुल भी कोई ना हो। जमहूरियत बहुत शर्मीली है, बड़ी बजट हो तो देख लें फिर कैसा बजट आता है आपके लिए। आप इसी जमहूरियत को बचाइए, मैं आपके साथ हूं। मोहम्मद बिलाल कहते हैं पाकिस्तानियों, एक पिक्चर है, पिक्चर जरा दिखा दें, कहते हैं थोड़ा सब्र करो, बिजली अभी पक रही है जी, और इस देग में तकरीबन कोई 800 अरब पहले ही जा चुका है हमारा पाकिस्तानियों का। पता नहीं देग कितनी महंगी है बिजली वाली। हुसैन खान कहते हैं सर चक्री रोड की हालत बहुत खराब है, ना अस्पताल, ना गैस, ना कनेक्शन, ना बिजली। चक्री रोड पे जमहूरियत तो है ना। ठीक है नाज़रीन, अवाम की आवाज हमने घर बैठी अवाम तक पहुंचाई। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत के जाने से पहले आज की शायरी डॉक्टर बाबर अवान की ज़बानी। हम के हर दौर में कत्ल होते रहे, हमको हर दौर में ही तबाही मिली। हम के हर दौर में कत्ल होते रहे, हमको हर दौर में ही तबाही मिली। हमने मूसा की थी तमन्ना मगर, हमको फिरौन की बादशाही मिली, हमको फिरौन की बादशाही मिली। अरे गरचे कांटे हैं राहों में बिखरे हुए, पाप बरहना चलो नो के हर खार पर। गरचे कांटे हैं राहों में बिखरे हुए, पाप बरहना चलो नो के हर खार पर। एक नजारा जिंदगी यूं भी सही, रक्स करते चलो तेर की धार पर। मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, भीख में ये निजाम आपको कुछ नहीं देने वाला। गरचे कांटे हैं राहों में बिखरे हुए, पाप बरहना चलो नो के हर खार पर। एक नजारा जिंदगी यूं ही सही, रक्स करते चलो तेर की धार पर। उसमें शामिल है सुर्खी जवां खून की। आसमानों से रंगे शफक छीन लो, छीन लो, और देखते क्या हो दस्ते सितम की तरफ। अपना हक चाहते हो तो हक छीन लो, देखते क्या हो दस्ते सितम की तरफ। अपना हक चाहते हो तो हक छीन लो, देखते क्या हो दस्ते सितम की तरफ। अपना हक चाहते हो तो हक छीन लो।